بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ سیدی رسول اللہ نے اپنی امت کو ایک خوبصورت خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ گو کہ نبوت کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے، لیکن نبوت کے علوم میں سے جو تحفہ سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے کھلا ہے وہ سچے خواب ہیں۔ یہ پوری حدیث شریف کا تقریباً مفہوم آپ کو ہم نے بتایا۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ نبوت کے علوم میں سے سچے خواب اس امت پر تقسیم کر دیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے یہ خوشخبری بھی عطا فرمائی کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا، یعنی سیدی رسول اللہ کی زیارت ہوئی جسے خواب میں، اس نے مجھے ہی دیکھا کہ شیطان کو میرے روپ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ خوابوں کی دنیا ایک انتہائی پراسرار روحانی دنیا ہے۔ اس کا بہت بڑا مقام ہے قرآن پاک میں بھی اور اسلامی تاریخ میں، اور اس کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ خوابوں کی حقیقت کو نہ سمجھیں تو انسان بہت بری طرح سے گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ سیدی رسول اللہ نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ خواب کہ جو اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت دینے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، اس کو آنے والے خطرات یا مشکلات سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ کی جانب سے کوئی خبر دی جاتی ہے۔ دوسرے خواب وہ ہوتے جو انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، جو انسان خود سوچتا ہے، جو انسان خود چاہتا ہے، وہ خود سیر کرتا پھرتا ہے، ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، یہ صرف انسان کی اپنی خواہشات ہیں۔ وہ جب سوتا ہے تو اس کے بعد وہ گھومنا شروع کر دیتا ہے، سیر کرتا ہے۔ اور تیسرے خواب وہ ہیں جو شیطان کی جانب سے ہیں، جو شیطان انسان کے خیالات میں، انسان کے خوابوں میں دخل دے کر اس کو گمراہ کرتا ہے، ڈراتا ہے، خوفزدہ کرتا ہے، اس کو صحیح معنوں میں گمراہ کرتا ہے۔ اور سیدی رسول اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب تم کو کوئی شیطانی خواب نظر آئے، ایسا خواب جس میں تمہیں معلوم ہو کہ یہ شیطان کی جانب سے ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس کے اوپر اختھو کر دو، الٹی جانب اس کو تھوک دو اس کے اوپر، اور انشاءاللہ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب یہ سوال اس کے بعد آتا ہے کہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ کون سا خواب اللہ کی طرف سے ہے، کون سا ہماری خواہشات نفس ہے، اور کون سا شیطان کی جانب سے۔ آئیے پہلے قرآن پاک کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوابوں کے حوالے سے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے، کثرت سے ذکر کیا ہے۔ سب سے مشہور واقعہ تو خود سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام چھوٹے ہی بچے ہوتے ہیں تو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان سے کہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا، کیونکہ حسد آ سکتا ہے ان بھائیوں میں، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا دے۔ اور پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ طویل قصہ جس نے ان کے بھائیوں کو جب یہ خواب انہوں نے بتا دیا تو وہ حسد میں آ گئے اور انہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور پھر وہ کنویں سے مصر پہنچے، اور پھر وہ لمبا سفر، ابھی اس پر بھی آئیں گے تفصیل سے۔ لیکن آخر میں جب قرآن جب سورہ یوسف میں پورا قصہ بیان کرتا ہے تو آخر میں جب حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھ جاتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے بھائی جو ہیں ادب سے ان کے آگے جھک جاتے ہیں، تو یہ وہی خواب پورا ہو جاتا ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا۔ اس خواب کے پورے ہونے میں برسوں لگ گئے، شاید 30-40 سال لگے، لیکن آخر میں وہ خواب پورا ہوا، اور یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، اس وقت قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام سے کہ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے اس وقت دیکھا تھا۔ جیسے کہ کہا کہ یہ خواب
اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو خبردار اور آگاہ کرنے کے لیے ایک طرح سے وحی ہوتی ہے. یہاں میں وحی کا لفظ اردو زبان میں استعمال نہیں کر رہا، قرآن کی زبان میں استعمال کر رہا ہوں. ہمارے یہاں اردو میں صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ وحی صرف نبیوں پہ نازل ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک جب وحی کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ ایک روحانی علم کے لیے استعمال کرتا ہے، ایک ایسا علم جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملائکہ کے ذریعے کسی وجود کی طرف بھیجا جائے. قرآن پاک میں وحی کا لفظ شہد کی مکھیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں پر وحی کی کہ وہ جا کر جس طرح رستے تلاش کریں اور شہد بنائیں. قرآن نے پورا شہد کی مکھیوں کے حوالے سے لفظ وحی استعمال کیا ہے. قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کبھی کسی شخص سے بات نہیں کرتا. لا یکلم اللہ نفسا الا، اللہ کسی شخص سے بات نہیں کرتا سوائے 3 طریقوں کے. اللہ نے طریقے بتائے کہ جب وہ کسی سے بات کرنا چاہتا ہے تو 3 طریقے اللہ تعالیٰ نے فرمائے. ایک طریقہ اللہ نے فرمایا الا وحین، پہلا طریقہ وحی کے ذریعے. وحی کا مطلب جیسے آپ کو بتایا کہ روحانی طور پر ایک براہ راست پیغام اس شخص کے وجود میں، ذہن میں، قلب میں، سوچ میں، فکر میں، جو اللہ کے فرشتے اس تک لے کر پہنچے. دوسرا طریقہ قرآن پاک نے لکھا او وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے یرسل علیہ رسولا، اس شخص کی جانب اللہ اپنے کسی بندے کو بھیج دے، کسی رسول کو بھیجے جو اس تک وہ پیغام پہنچا دے. جیسے بابا اقبال نے کہا کہ بابا اقبال نے جب اللہ کا کلام اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانا چاہا تو آپ نے پھر یہ شعر خود ہی فرمایا کہ نکلی تو لبے اقبال سے ہے پر جانے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی دل محفل کا تڑپا بھی گئی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے بتائے جیسے ہم نے آپ سے کہا. خود قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ جب کسی سے بات کرتا ہے کسی انسان سے تو 3 طریقوں سے کرتا ہے. ایک طریقہ وحی کے ذریعے ہے، دوسرا طریقہ وراء الحجاب ہے، پردے کے پیچھے سے. پردے کے پیچھے سے مطلب اللہ تعالیٰ نشانیاں دے گا، اللہ تعالیٰ معاملات کو آسان کر دے گا. کچھ چیزیں مشکل ہونے لگیں گی، کچھ آسان ہوں گی. آپ کہتے ہیں یار یہ کام مشکل ہو رہا ہے، لگتا ہے اللہ کی طرف سے رکاوٹ ہے. یہ جو بات ہمارے عام گفتگو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اس کے اندر سے، یہ اللہ ہی آپ کو اشارے دے رہا ہے لیکن پردے کے پیچھے سے. اس سے پہلا طریقہ اس نے بتایا وحی کا. اور وہی جیسے ہم نے کہا کہ قرآن میں جب وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ صرف اس وحی کا نہیں جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اردو میں تو ہم صرف وحی نبیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. قرآن میں اللہ جب وحی کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ ایک براہ راست روحانی پیغام کے لیے کرتا ہے جو کسی بھی مخلوق پر ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ شہد کی مکھی پر بھی. تو یہاں پر وحی سے مراد جو ہے، جو اللہ کہتا ہے کہ میں بات کرتا ہوں، اس وحی میں خواب بھی شامل ہوتے ہیں. خواب بھی وحی کی ایک شکل ہے. جبھی سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ جو نبوت کے علوم، نبوت تو ختم ہو چکی لیکن جو اس کے جو علوم امت میں تقسیم ہوئے ہیں اس میں ایک حصہ سچے خوابوں کا بھی ہے. اور یہ سچے خواب اس وحی کی ہی ایک شکل ہے کہ جو اللہ نے سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے کھول کر رکھا ہے دروازہ. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے کو بھیجتا ہے کہ جو آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا دیتا ہے. اب یہاں پہ بھی لفظ رسول استعمال ہوا. ہمارے اردو زبان میں رسول صرف رسول اور نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن میں رسول ایک پیغمبر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ پیغمبر نہیں جو اس کو ہم اردو میں پیغمبر کہتے ہیں، یعنی سفیر، نمائندہ. اور اس کی مثال یہ کہ جب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو بادشاہ نے اپنا ایک سفیر یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ آپ جیل سے باہر تشریف لے آئیے. تو قرآن اس کو کہتا ہے کہ بادشاہ نے جاء الرسول، بادشاہ کا رسول آیا یوسف علیہ السلام کے پاس. یہاں لفظ جو رسول استعمال ہوا ہے ظاہر یہ اللہ کا رسول نہیں ہے، یہ بادشاہ کا رسول ہے. اور یوسف علیہ السلام نے جو لفظ استعمال فرمایا پھر اس سے کہا ارجع الی ربک، تم اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤ اور اس کو بولو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہوا. وہ قصہ پورا آپ کو بتائیں. یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا. رب ہمارے یہاں صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں قرآن پاک میں جیسے کہ استعمال ہوا ہے کہ یہ آپ کے باس کے لیے بھی اور آپ کے حاکم کے لیے اور آپ کے مالک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو دنیاوی طور پر جو آپ کے حاکم ہیں، جو آپ کی ضروریات پوری کر رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کی اس واقعے میں لفظ رسول بھی استعمال ہوا ہے اور رب بھی استعمال ہوا ہے، لیکن یہ رسول نہ اللہ کا رسول ہے اور نہ یہ رب سے مراد اللہ نہیں ہے. عربی زبان کے یہ قاعدے ہیں تھوڑے سے. اردو میں ہم ان کو استعمال نہیں کرتے، تو ذرا اردو میں اگر کوئی کسی کو کہے
کہ کسی حاکم کا رسول آیا ہے تو لوگ پریشان ہوں گے کہ یہ لفظ ہم اردو میں اس طرح استعمال کرتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو 3 طریقے بتائے ہیں کسی انسان سے بات کرنے کے، ایک اس کا طریقہ وحی کے ذریعے، اور وہی یہی جیسے کا انسپریشن، آپ کو انسپائر کرتا ہو، چاہے جاگتے میں کرے خوبصورت آئیڈیا آ جائے آپ کو، اور خواب بھی اسی کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو کوئی انفارمیشن، کوئی انسٹرکشن، کوئی ہدایت دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہی قرآن میں جو بہت طویل واقعہ ہے سورہ یوسف کا، کہ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے اور بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے اور 7 پتلی گائے والا. وہ پورا واقعہ پڑھیے گا، سورہ یوسف کھولیے، اس کی تفصیل پڑھیے. تو بادشاہ پریشان ہو گیا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے کہ 7 موٹی گائے ہے اور پھر 7 پتلی گائے ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے. تو بادشاہ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کی کوئی مجھے تعبیر بتائے. تو کسی نے کہا کہ وہ تعبیر بتانے والے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام ہیں، وہ جیل میں ہیں. میں قصے کو مختصر کر رہا ہوں، سورہ یوسف پوری اسی واقعے کے حوالے سے ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو یہ تعبیر بتائی کہ 7 موٹی گائے اور 7 پتلی گائے کی اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مصر میں 7 سال خوب غلہ پیدا ہوگا، گندم پیدا ہوگی، خوراک پیدا ہوگی، لیکن اس کے بعد 7 سال بہت مشکل کے آنے والے ہیں جس میں قحط پڑ جائے گا. تو آپ 7 سال غلہ محفوظ کر کے رکھیں، جو آنے والے 7 قحط کے جو سال ہیں اس میں آپ استعمال کریں گے. بادشاہ اتنا، اب یہ دیکھیے کہ یہ روحانی طور پہ اتنی بڑی انٹیلیجنس ہے، اور وہ بادشاہ مسلمان نہیں ہے، وہ بادشاہ کافر ہے. کافروں کو بھی سچے خواب آتے ہیں، بات صرف تعبیر کی ہوتی ہے. اللہ نے وہ تعبیر یوسف علیہ السلام سے دلوائی. یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی. اس بادشاہ نے آپ کو اپنا وزیر معاشیات یا اکنامک یا اپنا پرائم منسٹر لگا لیا، قرآن جو لکھتا ہے واقعہ سارا. اور اس کے بعد پورے مصر میں وہ 7 سال غلہ سٹور کیا گیا، پھر آنے والے 7 سال میں وہ استعمال کیا گیا. اب صرف ایک خواب کے ذریعے جو بادشاہ کو آیا تھا، آپ سوچئے کہ اگر اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی تشریح غلط ہو جاتی، بادشاہ اس پہ عمل نہ کرتا، تو پوری دنیا کا نظام ہی درم بھرم ہو جاتا. یہ اہمیت ہے سچے خوابوں کی کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے اپنے بندوں سے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی اسٹریٹجک انفارمیشن اور اسپرچول انٹیلیجنس دیتا ہے. اور اسی لیے دین اسلام میں سچے خوابوں کی بہت اہمیت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں 2 آدمی اور تھے، ان دونوں نے بھی خواب دیکھے تھے، اور یہ بھی قرآن میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے. ایک نے خواب دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر سے چڑیاں کھا رہی. اس نے تعبیر پوچھی تو سیدنا یوسف نے فرمایا کہ تمہیں پھانسی لگا دی جائے گی. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی. دوسرے شخص نے خواب دیکھا کہ وہ بادشاہ کو شربت پلا رہا ہے. یوسف علیہ السلام سے اس نے پوچھا تو اس نے فرمایا کہ تم بادشاہ کے وزیر مصاحب لگ جاؤ گے، خدمتگار لگو گے بادشاہ کے. اور وہی شخص تھا بعد میں جس نے بادشاہ کو بتایا کہ جیل میں یوسف علیہ السلام ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتے. اب آپ دیکھیے کہ یہ دونوں خواب، بلکہ یہ تینوں خواب جو ہیں، بادشاہ کا خواب بھی اور ان 2 آدمیوں کا خواب بھی، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو باقاعدہ جن کی تشریح اور تعبیر کرنی پڑتی ہے. یہ ایک خاص علم ہے جو اللہ کے بندوں کے پاس ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس یہ نہیں ہوتا. اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو اتنے براہ راست ہوتے ہیں کہ ان میں کسی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ براہ راست ایک انٹیلیجنس ہوتی ہے، ایک انفارمیشن ہوتی ہے، ایک معلومات ہوتی ہے جو اللہ کی جانب سے آپ کو دے دی جاتی ہے. جیسے اس آدمی نے دیکھا کہ وہ بادشاہ کو شربت پلا رہا ہے، تو اس کا بالکل واضح سے مطلب تھا کہ تم واقعی بادشاہ کے خدمتگار لگ جاؤ گے، اور وہ لگ گیا. لیکن سر کے اوپر سے چڑیوں کا کھانا اور 7 موٹی گائے 7 پتلی گائے، یہ ذرا مشکل سگنل تھا. یہ روحانی سگنل تھا لیکن ذرا مشکل. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تعبیر بتانے والے کوئی چاہیے جو اس علم کو رکھتے ہوں، جو اللہ نے اس وقت یوسف علیہ السلام کو دی. خود سیدی رسول اللہ کی سنت مبارک میں قرآن پاک میں کئی مرتبہ سیدی کے سچے خوابوں کا ذکر کیا گیا ہے. آپ کو جب حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ نے مدینہ ہجرت فرمانی تھی تو اللہ نے آپ کو خواب میں مدینہ کے نخلستان دکھائے تھے، اور آپ کو اللہ نے خوابوں کے ذریعے بتایا تھا کہ آپ نے مدینہ ہجرت فرمانی ہے. جب فتح مکہ سے 1 سال پہلے بیت رضوان کا واقعہ ہے، وہ پورا واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سیدی رسول اللہ نے خواب دیکھا کہ ہم مدینے سے جا رہے ہیں اور ہم حج کریں گے. یہ فتح مکہ سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے. آپ نے تیاری فرما لی، صحابہ کرام تیار ہو گئے. تمام صحابہ بڑی خوشی سے، کیونکہ ظاہر ہے 9 سال جنگیں ہوتی رہی تھیں مکہ کے ساتھ اور مسلمان حج نہیں کر سکے تھے، خانہ کعبہ نہیں دیکھا تھا، مکہ نہیں گئے تھے. سب کی خواہش تھی کہ ہم جائیں. پھر جب سیدی کو خواب آ گیا کہ آپ
حج کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر سب کے دل بہت خوش ہو گئے، اور سیدی رسول اللہ کے ساتھ پورا قافلہ نکلا، اور مکے کے جب باہر پہنچے تو مشرکین نے منع کر دیا کہ آپ حج نہیں کر سکتے۔ سیدی رسول اللہ نے سیدنا عثمان کو بھیجا اندر کہ آپ جائیں اور مکے والوں سے بات کریں، تو سیدنا عثمان کو مکے کے مشرکین نے قید کر لیا۔ آپ کے آنے میں دیر ہوئی اور ایک خبر پھیل گئی کہ سیدنا عثمان کو مشرکین نے شہید کر دیا ہے۔ سیدی رسول اللہ نے جب یہ سنا تو آپ نے اس وقت تمام صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے بیعت لی کہ ہم انتقام لیں گے سیدنا عثمان کا، ہم جنگ کریں گے چاہے کوئی بھی نتیجہ نکلے، اور اس بیعت کو تاریخ میں، قرآن میں بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد فوراً ہی خبر آ گئی کہ نہیں، سیدنا عثمان زندہ ہیں اور وہ تشریف لے آئے واپس، تو وہ جو جنگ کا ماحول تھا وہ ذرا دھیما پڑ گیا، لیکن بیعت رضوان ہو چکی تھی، اور مشرکین نے یہ پیغام بھیجا کہ سیدی رسول اللہ کو کہ آپ واپس تشریف لے جائیے اور اگلے سال آپ آئیے اور آپ حج کر سکیں گے۔ اب بہت سارے لوگ، خود صحابہ کرام کے اندر جو لوگ تھے وہ سب فکر مند ہو گئے، اداس ہو گئے، دکھی ہو گئے کہ سیدی آپ نے تو خواب دیکھا تھا کہ ہم حج کر رہے ہیں، تو ہم حج کیوں نہیں کر سکے؟ تو سیدی نے فرمایا کہ میں نے یقیناً خواب دیکھا تھا، لیکن وقت کا تعین نہیں تھا، انشاءاللہ ہم اگلے سال حج کریں گے، آؤ واپس چلتے ہیں۔ اور یہ بہت مشکل مرحلہ تھا صحابہ کرام کے لیے بھی، اور سیدی رسول اللہ خود بھی دکھی تھے، مگر اس کی تعبیر اور تشریح اللہ نے اس وقت واضح فرمائی کہ آپ حج کریں گے لیکن اگلے سال، وقت کا تعین نہیں تھا۔ پھر آپ سیدی واپس تشریف لے آئے، اور اگلے سال پھر آپ نے حج نہیں کیا، اگلے سال تو پھر فتح مکہ ہی ہو گیا، پر اس پہ ظاہر ہے اس کے بعد وہ پورا مکہ ہی مسلمانوں کے پاس تھا۔ اس کے علاوہ بھی غزوہ بدر کے موقع پر اور کئی مقامات کے اوپر سیدی رسول اللہ، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، حدیث شریف میں بھی، کہ سیدی رسول اللہ کو اللہ نے خوابوں کے ذریعے بشارتیں عطا فرمائی۔ سیدی رسول اللہ کا معمول تھا یہ، نماز فجر کے بعد مسجد نبوی میں آپ تشریف رکھتے تھے اور صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتاؤ۔ بہت طویل عرصہ ہے آپ کا یہ معمول چلتا رہا۔ اب یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا خوابوں کے حوالے سے اور تفصیل بتائیں کہ بات تو نے قرآن پاک کی اور سیدی کی سنت کی فتح، مگر یہ خواب اسلامی تاریخ میں اتنی اہم جگہ رکھتے ہیں کہ بڑی بڑی جنگی مہمیں، بڑے بڑے جنگی کارنامے، بڑی بڑی فتوحات کی بنیاد سچے خواب ہوا کرتے تھے۔ آپ کو نور الدین زنگی کا وہ مشہور واقعہ یاد ہے کہ نور الدین زنگی شام کے حکمران تھے، آپ نے خواب میں دیکھا کہ سیدی رسول اللہ تشریف لائے، اور آپ نے دو یہودیوں کے چہرے نور الدین زنگی کو دکھائے اور کہا کہ یہ دونوں مجھے تنگ کر رہے ہیں، مجھے ان سے نجات دلاؤ۔ اب سلطان کو مسلسل وہ خواب آتا رہا، 3-4، انہوں نے علماء سے پوچھا، فقراء سے پوچھا، اولیاء سے سوال کیے، سب نے فرمایا یقیناً مدینے میں کوئی پرابلم ہے، آپ مدینے پہنچیں۔ سلطان نور الدین زنگی 15-20 دن لگتے تھے میں شام سے مدینہ پہنچتے ہوئے، آپ نے راتوں کو بھی آرام نہیں کیا، منزلیں مارتے ہوئے، تیز سفر کرتے ہوئے 10-15 دن کے اندر ہی آپ مدینے پہنچ گئے۔ اور مدینے پہنچ کر آپ نے مدینے کے گورنر سے کہا کہ تمام اہل مدینہ کو جمع کرو، میں ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تمام اہل مدینہ کو جمع کیا گیا، سلطان سب کے چہرے دیکھتے رہے، لیکن اس میں کوئی بھی وہ 2 چہرے نہیں تھے جو سیدی رسول اللہ نے خواب میں سلطان نور الدین زنگی کو دکھائے تھے۔ سلطان نے گورنر سے پوچھا کہ اور تو کوئی نہیں رہ گیا؟ تو گورنر نے کہا جی بس 2 اللہ کے ولی رہ گئے ہیں جو کبھی اپنے کمرے سے نہیں نکلتے، اور وہ مدینے کے سیدی کے روضے پاک کے پاس ایک گھر ہے وہیں رہتے ہیں، لیکن وہ نہیں آئے، باقی سب آ گئے۔ سلطان نے کہا ان کو بھی بلا کر لاؤ۔ جب ان دونوں کو سامنے لایا گیا تو سلطان دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ وہی ناپاک چہرے ہیں جن کو سیدی رسول اللہ نے خواب میں ان کو دکھایا تھا۔ سلطان ان دونوں کو وہیں قید کرنے کا حکم دیا، اور خود ان کے کمرے میں جا کے جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے کمرے میں سے انہوں نے ایک سرنگ نکال لی تھی جو روضے پاک کی جانب جا رہی تھی، اور اتنا نزدیک پہنچ چکے تھے کہ تاریخ میں آتا ہے کہ ان کو سیدنا ابو بکر یا سیدنا عمر کے پاؤں مبارک تک نظر آنے لگے تھے۔ سیدی کا روضہ پاک بالکل ساتھ ہی تھا۔ ان بدبختوں کا ارادہ یہ تھا کہ سیدی کے جسم مبارک کو وہاں سے نکال کر لے جائیں گے اور مسلمانوں کو تکلیف دیں گے، اسی لیے سیدی نے سلطان نور الدین زنگی کو حکم فرمایا کہ جاؤ اور مجھے ان سے نجات دلاؤ۔ سلطان جلال میں باہر آئے اور ان دونوں کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔
اور سلطان نے پھر حکم دیا کہ سیدی کے روضے مبارک کے گرد اتنا گہرا کھودا جائے کہ پانی نکل آئے، اور وہاں سے سیسا پلائی ہوئی دیواریں، اس میں سٹیل اور لوہا اور سیسا اور لیڈ سب بھر کے اوپر تک اس کو اتنا مضبوط کر دیا گیا کہ قیامت تک اب کوئی سرنگ لگا کر سیدی کے روضے پاک تک نہیں جا سکتا۔ آج بھی روضے پاک کے گرد زمین کے اندر وہ سیسا پلائی ہوئی دیواریں جو سلطان نور الدین زنگی نے قائم کی تھی وہاں موجود ہیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اب یہ دیکھیے کہ اتنی بڑی جنگی مہم، پوری امت کی تاریخ تبدیل ہو جاتی، پوری امت کو جو دکھ ملتا اگر نعوذ باللہ کوئی نقصان ہو جاتا تو یہ سب کچھ اس کی بنیاد ایک خواب تھا، جہاں سیدی رسول اللہ خود تشریف لائے اور آ کے آپ نے مسلمان حکمران کو حکم دیا کہ ایسے کرو۔ اس میں آپ کو ایک راز اور بھی ملتا ہے کہ سیدی رسول اللہ جس طرح اپنی امت کی نگرانی اور نگہداری فرما رہے ہیں وہ عام عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جب سیدی تشریف لاتے ہیں خواب میں تو آپ سیدی ہی تشریف لاتے ہیں، شیطان آپ کے روپ میں نہیں آ سکتا، اور سیدی جو حکم فرماتے ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو دنیا میں معاملات اور واقعات ہو رہے ہیں اس پر سیدی رسول اللہ نے نگاہ رکھی ہوئی ہے، کس ڈومین میں ہے، آپ کس مقام پر ہیں۔ اگر کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو خاموش ہو جائے، یہاں بے ادبی اور گستاخی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تاریخ اسلام میں ہزاروں سینکڑوں واقعات ایسے ہیں جہاں زیارت النبی خواب میں مسلمانوں کی مستند ثابت شدہ تحفہ ہے یہ، بلکہ اس سے اگلا درجہ بھی ہے، وہ زیارت النبی بحالت بیداری بھی ہے۔ حضرت عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ، ایک بہت مشہور یہاں ایک ایڈوکیٹ گزرے، فیروز سنز نے ان کی کتاب چھاپی اور اس کتاب کا نام بھی یہی ہے، زیارت النبی بحالت بیداری۔ اس کی 2-3 جلدیں آ چکی ہیں، اس کتاب کو لے کر پڑھیے، آپ کے اوپر معرفت اور حقیقت کے نئے دروازے کھلیں گے۔ یہ ایک نئی دنیا ہے، یہ ایک الگ مقام ہے۔ صرف خواب میں سیدی رسول اللہ کی زیارت نہیں، جاگتے میں بھی سیدی کی زیارت ہو سکتی، جس کو عام میں آپ مشاہدہ کہتے ہیں، جس میں آپ ایک اور یہ بات صرف قرون اولیٰ یا پرانے زمانے تک محدود نہیں ہے، یہ بات خود قائد اعظم کے ساتھ یہ تجربہ ہوا، یہ ایکسپیرینس ہوا کہ آپ جب پاکستان چھوڑ کر، ہندوستان چھوڑ کر آپ 1930 میں لندن چلے گئے تھے تو خود قائد اعظم نے بعد میں اپنے معالج کو، اپنے ساتھیوں، قریبی ساتھیوں کو یہ واقعہ سنایا کہ میں لندن میں رہ رہا تھا اور میرا ارادہ تھا کہ میں یہیں رہوں گا، تو ایک رات خواب میں، ایک رات بیداری میں میرے کمرے میں میں نے ایک وجود محسوس کیا جیسی کوئی بابرکت ہستی موجود ہیں، اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کا نبی ہوں، آپ کا رسول ہوں، اور آپ ہندوستان جائیے، آپ سے وہاں کام لینا ہے۔ اور اس لیے میں یہ حکم سن کر ہندوستان واپس آیا۔ تو ان کو اپنے مشن کا اتنا یقین تھا کہ جس کام کا حکم سیدی نے مجھے دیا ہے اس کام نے تو لازماً پورا ہونا ہی ہے۔ یہ واقعہ شاید ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی سنایا تھا۔ اسی طرح جب طارق بن زیاد اندلس فتح کرنے کے لیے گئے تو واقعہ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں پوری، اس کے بعد انگریزی میں آج تک محاورہ بن گیا ٹو برن یور بوٹس، اور وہ جب شمالی افریقہ سے سمندر پار کر کے اپنی کشتیوں میں 12,000 مجاہدین کے ساتھ جب وہ اسپین میں لینڈ کے اترے، اس جگہ پہ وہ جبل الطارق جس کو آج جبرالٹر انگلش میں کہتے ہیں، وہاں پر اترے تو آگے بہت بڑی فوج تھی عیسائیوں کی اور پیچھے سمندر تھا۔ تو بہت سارے سپاہیوں کو یہ خیال ہوا کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ تو طارق بن زیاد نے اپنی ساری کشتیاں جلا دی تھی وہاں پر، کہا کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب تو میں آگے ہی جانا ہے۔ اور ان کے اس کانفیڈنس کی وجہ کیا تھی؟ وہ اتنے پر اعتماد کیوں تھے؟ طارق بن زیاد فرماتے کہ جب وہ اسپین کی طرف، اندلس کی طرف اپنی فوجوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ان کو سیدی رسول اللہ کی زیارت ہوئی خواب میں، اور سیدی نے ان سے فرمایا کہ میں اندلس جا رہا ہوں، تم بھی پہنچو۔ اور سیدی جنگی لباس میں تھے، اور حضرت طارق بن زیاد کو اتنا یقین ہو گیا اپنی فتح کا، ایمان ہو گیا اپنی فتح کے کہ مجھے سیدی نے حکم دیا ہے کہ اندلسیہ پہنچو تو فتح ہمارا مقدر ہے۔ اس ایمان اور یقین کے اوپر، اس کانفیڈنس اور فیتھ پہ آپ نے اپنی کشتیاں جلا دی کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، فتح مقدر ہے ہمارا، اور اللہ نے وہ فتح ایسی دی کہ 800 سال تک پھر مسلمان اندلسیہ پر حکومت کرتے رہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اتنی بڑی بڑی جیو پالیٹکس صرف ایک خواب سے تبدیل ہو جاتی ہے، ایک خواب بے نثار ہے اس کا۔
اور یہ بات جیسے کہ کہا کہ یہ خوابوں کی دنیا جو ہے یہ صرف مسلمانوں پر محدود نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل. جس طرح اللہ جب بارش برساتا ہے، میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں، تو وہ بارش اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. یہ کافروں پر بھی گرتی ہے، مسلمانوں پر بھی گرتی ہے. میکائیل علیہ السلام کا کام اللہ کے حکم سے بارش برسانا ہے. اسی طرح جب اسرائیل علیہ السلام جان قبض کرتے ہیں تو وہ کافروں کی بھی نکالتے ہیں، مسلمانوں کی بھی نکالتے ہیں. اسی طرح یہ جو خوابوں کی دنیا ہے اس کا دروازہ کافروں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی کھلا ہے. جس طرح وہ جو بادشاہ مصر میں یوسف علیہ السلام کا تھا، وہ مسلمان تو نہیں تھا لیکن اس نے سچا خواب دیکھا، وہ کہ اس کے پاس تشریح نہیں تھی، تشریح کے لیے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا. آئے اب تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں وہ پہلا والا سوال کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ خواب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے یا ہمارا اپنا نفسانی خیالات ہیں یا شیطان کی جانب سے. جب انسان سوتا ہے تو اس کا جسم بستر پہ ہوتا ہے، اس کی روح اس کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن جو اس کا انفس ہے، جو اس کی حقیقت انسانیہ ہے، وہ انسان کے جسم سے نکل کر کائنات میں گھومنا شروع کر دیتی ہے، کائنات میں سیر کرتی پھرتی ہے. یہاں پر ہم تھوڑا سا، چونکہ یہ ذرا مشکل کانسیپٹ ہے، ہم نے پہلے بھی اپنے اس رمز مسلمانی کے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ انسان کا جسم اور روح کے علاوہ بھی ایک تیسری ڈائمنشن ہے جو حقیقت انسانیہ ہے. علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے یہاں پر. اب چونکہ بات مشکل ہے لہذا بابا اقبال بھی اس کو اسی طرح شروع کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دوں، اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دوں، کیونکہ لوگوں کو الجھن ہو جاتی ہے اس بات کو سمجھنے میں. اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. جو حضرت انسان ہے ان کا جو مرکز ہے وہ نہ روح ہے نہ بدن ہے. یہ بات ہم بہت تفصیل سے آپ کو سے پہلے والے سلسلے میں پہلی قسط میں سمجھا چکے ہیں کہ حقیقت انسانیہ کیا ہے، روح کیا ہے اور انسان کا جسم کیا. تو یہ جو انسان کی حقیقت ہے یہ جب کائنات میں سیر کرتی ہے تو اس کو جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، ملائکہ اس کو خبریں دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کو خبریں بتا دیتے ہیں، اس کو وہ چیزیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے سچے خواب جن کو آپ کہتے ہیں، آپ کچھ خواب دیکھتے ہیں، اس کی تشریح، بعض خوابوں کی تشریح چاہیے ہوتی ہے، بعض بڑے واضح ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ خبر ملتی ملائکہ کے ذریعے ہی ہے. قرآن جب کہتا ہے کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں. یہ سب خبریں اللہ کی ساری ڈیوٹی کرنے والے یہ ملائکہ ہی ہوتے ہیں، اور یہ مومنین پر بھی ملائکہ ہی نازل ہوتے ہیں. تو جب ایک پاک وجود انسان کا، جب ایک اچھے مسلمان کا انفس نکل کر جب وہ سوتا ہے اور وہ گھومتا پھرتا ہے، سیر کرتا ہے، تو جب ملائکہ سے اس کی ملاقات ہوتی، جس کو اللہ حکم دیتا ہے وہ اس کو خبریں پہنچا دیتے ہیں، وہ اس کو خبریں دے دیتے ہیں کہ آگے ایسا ہونے والا ہے، آگے پہلے کسی بات سے خبردار کر دیتے ہیں. جیسے مثال آپ کو نور الدین زنگی کے واقعے کی بھی دی، طارق بن زیاد کی بھی دی، اور لاکھوں واقعات پوری ہے ہماری تاریخ میں. دوسرا، جب وہی انفس گھوم رہا ہوتا ہے تو اس کو کوئی حکم نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے کہ اس کو کوئی خبر دی جائے، تو وہ ایسی گھوم پھر کے سیر کر کے واپس آ جاتا ہے. یہ وہ خواب ہے جو آپ کہتے ہیں کہ خواب میں میں تھا تو میں کبھی کہاں تھا تو کبھی کہاں تھا، کچھ سیریں کر رہا تھا، کبھی کس پہاڑ پہ تھا، کبھی کس دنیا میں گھوم رہا تھا. بعض اوقات آپ پیرالل ٹائم لائن میں ہوتے ہیں، اپنے آپ کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی اور دنیا میں، کسی اور جہان میں، کسی اور جگہ کے اوپر جہاں آپ کبھی نہیں گئے ہوتے. یہ سیریں ہوتی ہیں، یہ آپ کا انفس سیر کر رہا ہوتا ہے اس ڈومین میں جہاں پر تقدیر اور پاسبلٹیز اور جہاں پہ ڈیسٹنی لکھی ہے. سمجھے کہ اگر ہم الفاظ میں کہیں کہ یہ لوح محفوظ کی مختلف ڈائمنشنز کی سیر کر رہا ہوتا ہے، یا سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، اسکرپٹ دیکھ رہے ہیں آپ. جس طرح آپ ٹیلی ویژن جب آپ دیکھتے ہیں تو سین تو آپ ایک ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سین کے بعد بھی کچھ سین نے آنا ہے اور سین سے پہلے بھی کچھ سینوں نے آنا ہے. اور اگر آپ کے پاس اسکرپٹ ہے، اگر آپ کے پاس جو کچھ ڈرامے میں ہے وہ لکھا ہوا آپ کے سامنے موجود ہے، تو آپ آگے دیکھ سکتے ہیں کہ آگے اس سین کے بعد کیا ہونے والا. تو ہوتا یہی ہے کہ آپ کو اسکرپٹ میں سے تھوڑا سا حصہ دے دیا جاتا ہے کہ جو اللہ نے ڈیسٹنی تقدیر لکھی ہوتی ہے اس میں سے تھوڑا سا آگے سے ملائکہ اٹھا کے لا کے آپ کو بتا دیتے ہیں، کچھ پیچھے سے بتا دیتے ہیں. تو یہ آپ کو کچھ خبر مل جاتی ہے، کوئی وارننگ ہو جاتی ہے، کوئی نصیحت ہو جاتی ہے، آپ کو بہت سے خطرات سے بچا لیا جاتا ہے، بہت سے آنے والے واقعات کے بارے میں اسپرچول انٹیلیجنس مل جاتی ہے. یہ سارا کچھ ملائکہ کے ذریعے اللہ آپ کو پہنچاتا ہے. جس کو نہیں پہنچانا وہ ایسی گھوم پھر کے آ جاتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو شیطان ورغلاتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے. تو جب وہ واپس آتا ہے تو وہ
اپنے خیال میں اس کے دل میں وسوسہ بھی ہو سکتا ہے کبھی شیطان ڈرائے اس کو آ کے، کبھی ڈراتا نہیں لیکن صرف وسوسہ ڈال دیتا ہے اس کے وجود میں، انسان اپنے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں، بہت آسانی سے لوگ یہاں گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو 4 خواب آ جاتے ہیں، ایک آدھ کوئی سچا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنا بڑا فقیر اور درویش اور ولی سمجھنے لگتے ہیں، دعوے کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آج ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب صرف اس کی ذات کے لیے ہے، کسی اور کے لیے حجت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مجھے یہ آ کر کہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ ایسے ہوا ایسے ہوا، میں کہا اچھی بات ہے، تم نے دیکھا، تمہارے لیے خبر ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے۔ اس کا خواب میرے لیے حجت نہیں ہے کہ میں نے اس کے خواب پر عمل کرنا ہے، چاہے وہ کتنی بڑی بڑی باتیں کیوں نہ کرے۔ وہ خواب صرف اس کے لیے۔ مگر یہاں پر پاکستان میں جہاں دین کے اور فتنے پھیل گئے، بہت سارے لوگ اپنے خواب بیان کر کے، کوئی سیاسی طور پر اپنے قد بڑھانا چاہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو روحانی طور پر کوئی بلند مرتبے پہ دکھانا چاہتا ہے، کوئی لوگوں سے پیسے بٹورنا چاہتا ہے، کوئی بہت بڑا پیر بن جاتا ہے۔ یہ سارے فتنے ہیں کہ جو لوگ جس طرح فقراء کی گدیوں کے اوپر وہ گدی نشین آج بیٹھ گئے ہیں کہ جن کو اقبال نے کہا تھا کہ شاہینوں کے مسکن پر کرگز اور کوے اور چیلیں بیٹھی ہوئی ہیں، اسی طرح خوابوں کے بارے میں بھی جھوٹ منسوب کر کے بات کرنا، استغفر اللہ، آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ بن گیا۔ سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا، آپ جانتے تھے کہ ایسا ہوگا، جب ہی آپ نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ سے کسی بات کو منسوب کر کے بیان کرے، چاہے وہ حدیث ہو یا جھوٹا خواب ہو، وہ شخص پھر جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے، لیکن جس طرح آج دین فروش لوگ موجود ہیں جو بے شرم اور بے حیا ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کا کوئی تقوی نہیں ہے، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، سیدی رسول اللہ پر تم اور قرآن پر دین پر تہمت باندھتے ہیں، ایسے بہت فتنے آپ کو ملیں گے۔ بہت بڑے بڑے فتنے آج بھی موجود ہیں دنیا میں۔ کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اتنے سارے خواب دیکھ لیے ہیں لہٰذا وہ امام مہدی ہے، اس نے اتنے سارے خواب دیکھ لیے ہیں لہٰذا آپ میری عزت کریں، میں نے اتنے خواب دیکھے ہیں لہٰذا آپ مجھے حکومت دے دیں۔ اس طرح کے پلیت اور ناپاک وجود آپ کو کائنات میں بہت ملیں گے، اور ان کا عمل گواہی دیتا ہے، ان کا عمل بتاتا ہے کہ یہ فتنہ گر ہے، اور جو کچھ بھی اس نے دیکھا ہے وہ اس کے لیے، اگر سچ بھی بول رہا ہے تو اس کے لیے۔ آپ پر کوئی حجت نہیں ہے کہ آپ اس پر ایمان لائیں۔ ہم نے کسی کے خوابوں پر ایمان نہیں لانا، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، قرآن پر ایمان لانا ہے، اور جس پر ایمان لانا ہے بالغیب، اور غیب پر ایمان لانے والی ساری چیزیں ہم کو معلوم ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، وہ سارا معاملہ ایمان مفصل جو بچپن میں آپ کو یاد کرایا تھا، ہم نے صرف ان پر ایمان لانا ہے، کسی کے خوابوں پر ایمان لانا ہمارا مسئلہ نہیں۔ لہٰذا کبھی کسی آدمی سے متاثر نہ ہو جو اونچے اونچے خواب سنا رہا ہو آپ کو۔ یہ خواب اس لیے نہیں ہوتے کہ کوئی انسان شوبازی کر کے، تماشا لگا کے اپنی دکان چمکانے کی کوشش کرے۔ جو اس طرح کرتا ہے وہ پھر یقینی طور پر وہی ہے جس کو شیطان گمراہ کر پاگل کر چکا ہے۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اب تھوڑا سا اس پر بات کرنا ضروری۔ جیسے کہا کہ بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست آپ جس کو سمجھ جاتے ہیں، جیسے کسی انسان نے خواب دیکھا کہ اس کی گاڑی کا حادثہ ہوا ہے۔ اب یہ بالکل سیدھا سادہ خواب ہے، اس نے دیکھا ہے کہ گاڑی میں جا رہا ہے، اس کا حادثہ ہوا۔ اس کے لیے کسی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض اوقات بہت سے خواب ہوتے ہیں کہ جس کی انٹرپریٹیشن چاہیے ہوتی ہے، جیسے بتایا سورہ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے۔ یہ بھی ایک علم ہے اللہ کی جانب سے جو اس کے خاص بندوں کو دیا جاتا ہے۔ جب میں سعودی عرب کی جیل میں قید تھا تو ظاہر ہے انہوں نے پوری دنیا سے ہمارا رابطہ کاٹا ہوا تھا، کسی سے میرا فون نہیں کر سکتا تھا، رابطہ نہیں تھا، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا میرے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ وقت ہوتا ہے جب آپ صرف رو کے اللہ سے رجوع کرتے ہیں، سیدی پہ درود شریف بھیجتے ہیں، اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ مالک مجھے کچھ تو بتا، کہ یہ ظالم مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہے کہ میرے ساتھ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ مجھے معلوم تھا جو الزام ہے انہوں نے سر کاٹنا ہے، سیدھا سیدھا ان پہ الزام ہی یہی تھا، اور لہٰذا اور اس بات کا تو کوئی چانس تھا نہیں کہ یہ اپنی مرضی سے ہمیں چھوڑیں گے۔ ظاہر ہے شدید دباؤ تھا، گھر والوں کا مجھے نہیں معلوم تھا، فیملی کا نہیں معلوم تھا، کہ بہت طویل عرصہ ہو گیا تھا قید میں، قید تنہائی تھی۔ تو اس وقت میں جدہ کی جیل میں تھا، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ خواب میں نے دیکھا کہ میری بیٹی میرے بھائی سے پوچھ رہی ہے کہ ابو کا کیا بنا، تو بھائی کہتا ہے کہ اللہ نے کرم کر دیا، کوئی مقدمہ نہیں ہوگا ان کے اوپر، اور انشاءاللہ جدہ سے ہی رہائی ہو جائے گی۔ اب یہ بڑا خوبصورت ماشاءاللہ بشارت، میں اٹھا ہوں تو واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ یہ اللہ کی طرف جو اندر فیلنگ ہوتی ہے خواب میں، وہ آپ کو بتاتی ہے کہ یہ کوئی شیطان کی جانب سے نہیں ہے، یہ اچھی فیلنگ تھی، اس میں ماشاءاللہ دل میں خوشی محسوس ہوئی۔
اور مجھے پورا یقین ہو گیا اس کے بعد کہ انشاءاللہ میری جدہ سے رہائی ہے اور کوئی مقدمہ میرے اوپر نہیں بنے گا اور انشاءاللہ میں یہیں سے رہا ہو جاؤں گا. اور میں جدہ کی جیل میں ہی تھا، زابان جیل تھی ان کی. مگر کچھ عرصے کے بعد وہ آئے مجھے اور وہاں سے نکالا انہوں نے اور جہاز میں بٹھا کر مجھے قصیم لے گئے، ریاض کے پاس ایک جگہ. میں بہت حیران ہوا. میں نے بہت اللہ سے رجوع، مالک میں کیا ہوا؟ آپ نے تو خوشخبری دی تھی مجھے کہ میں جدہ سے بغیر مقدمے کے رہا ہوں گا، تو یہ مجھے قصیم کیوں لے گئے؟ مجھے تو رہا ہونا تھا. ظاہر انسان کو پھر اپنے اوپر شک ہونے لگتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہیں میں غلط تو نہیں سمجھا، کہیں وہ میری خواہشات نفس تو نہیں تھی، کہیں وہ شیطان کا وسوسہ تو نہیں تھا، صرف مجھے تسلی دینے کے لیے، شاید اللہ کی طرف سے نہیں تھا. وہ انسان کو خود ہی شک ہونے لگتا ہے اپنے اوپر. اللہ نے کرم فرمایا کہ قصیم کے جس کمرے میں مجھے رکھا انہوں نے لے جا کے، اس کمرے میں میرے ساتھ ایک بہت خوبصورت ایک عرب نوجوان تھا جس کو اللہ نے تحفہ دیا ہوا تھا خوابوں کی تعبیر والا. وہ یوسف علیہ السلام والا تحفہ اس کے پاس بھی تھا. وہ بھی جیل میں ہی تھا اور لوگ اس سے، ساری جیل میں جتنے بھی لڑکے تھے، حتیٰ کہ جیل کے گارڈز وغیرہ بھی جو ان کو خواب آتے تھے، وہ اسی بچے سے پوچھا کرتے تھے کہ اس کی تعبیر کیا ہے. اس کے پاس وہ علم اللہ نے تحفے میں دیا ہوا تھا. حیرت انگیز طور پر وہ بالکل صحیح تعبیر کرتا تھا. وہ یوسف علیہ السلام کے علم میں سے کچھ اس کو بھی اللہ نے تحفہ دیا ہوا تھا سیدی رسول اللہ کے صدقے. تو اس نوجوان وہاں پر میں نے اس کمرے میں میں نے جو اس کے ساتھ میں قید تھا، تو ایک خواب اور دیکھا. میں نے خواب دیکھا کہ حج کا وقت ہے اور حج کے وقت پاکستان میں منا کے اور عرفات کے میدان میں ہوں، منا کے میدان میں، اور پاکستان آرمی کا ایک ڈیلیگیشن آتا ہے اور وہ مجھ سے ملتا ہے اور وہ مجھے وہاں سے نکال کر لے جاتے ہیں. اب یہ بات ظاہر ہے کہ میں تو جیل میں تھا اور حج کا وقت قریب آ رہا تھا اور میں تو کوئی چانس اس بات کا نہیں تھا کہ میں منا یا عرفات کے میدان میں حج کر سکوں گا جا کے اور وہاں پاکستان آرمی کے کسی ڈیلیگیشن سے میری ملاقات ہوگی. تو میں نے یہ دونوں خواب اس نوجوان کے سامنے رکھے. میں نے کہا ایک میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں حج کے موقع کے اوپر میں حج کر رہا ہوں اور پاکستان آرمی کا ایک ڈیلیگیشن ہے جو مجھے وہاں سے واپس لے جاتا ہے پاکستان. اور دوسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری رہائی جدہ سے ہوگی اور مقدمہ کوئی نہیں چلے گا. لیکن یہ دونوں باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے ملتی نہیں آپس میں، دو بالکل مختلف خواب لگتے ہیں. اس نے بہت پیاری تشریح بتائی. اس نے کہا کہ انشاءاللہ اس حج پر آپ رہا ہو جائیں گے. آپ کی رہائی میں پاکستان آرمی کا بہت بڑا کردار ہوگا اور آپ کی رہائی اس طرح ہوگی کہ پہلے آپ کو جدہ لے جایا جائے گا اور جدہ سے آپ کو رہا کر دیا جائے گا. اب یہ بات، دونوں خواب جو میرے تھے، یہ اس نے اس کی انٹرپریٹیشن اور تشریح کر دی. اور اللہ کا کرنا پھر ایسے ہی ہوا کہ جب حج آیا تو حج کے موقع پر انہوں نے مجھے جیل سے نکالا، ریاض کے قریب قصیم کی جیل سے مجھے لے کر جدہ آئے اور جدہ سے پھر مجھے انہوں نے باعزت جہاز میں بٹھا کر پاکستان بھیج دیا بغیر کسی مقدمے کے. اور میری رہائی میں بعد میں مجھے ظاہر ہے یہ بات مجھے اچھی طرح پتہ چل گئی تھی کہ پاکستان آرمی اور جنرل رضوان اور باقی ہمارے دوستوں کا بھرپور کردار تھا ہماری رہائی کے لیے. اور انہوں نے عرفات کے میدان، منا کے میدان میں جا کر ہی، منا کے ہی میدان میں جا کر انہوں نے وہاں بادشاہ سے اور سعودی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر سے ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں اور وہیں ملاقاتیں ہوئیں اور وہیں میری رہائی کا فیصلہ ہوا اور وہیں سے پھر مجھے وہ حکم ہو گیا کہ ان کو نکال کر جدہ لے جاؤ اور جدہ کی فلائٹ سے ان کو پاکستان بھجوا دو. اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اللہ کا کرم آپ کو سنانے کا مقصد یہی تھا کہ چاہے دنیا کے حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، چاہے دنیا کے کتنے بھی سارے سگنل اور کمیونیکیشن یہ بند کر دیں، آپ کی اللہ سے تعلق قائم رہتا ہے. اور اللہ جب چاہے آپ کو خوابوں کے ذریعے، مشاہدات کے ذریعے، وراء الحجاب، سائنس، اشارے کے ذریعے، یا آپ کے پاس کوئی بندہ بھیج دے گا جس کی زبان سے اللہ آپ کو خوشخبری دے دے. جیسے ہمارے لیے یہ وہ نوجوان تھا، عرب نوجوان، جس کی زبان سے اللہ نے خوشخبری دے دی اور وہ پیغام ہم تک پہنچا دیا جو اللہ پہنچانا چاہتا تھا خوابوں کے ذریعے، لیکن میں خود سمجھ نہیں پا رہا تھا. وہ خواب تو مجھے آئے تھے، وہی تو مجھ پہ نازل ہوئی تھی، جو اللہ نے الہام کیا تھا یا اللہ نے وہی بھیجی تھی یا اللہ نے جو آپ کو پیغام روحانی طور پر فرشتوں کے ذریعے پہنچایا تھا، اس کی میں تشریح نہیں کر پا رہا تھا. وہ تشریح کرنے کے لیے اللہ نے پھر ایک اور بندہ بھیجا اپنا، جس نے وہ تشریح کر کے ہمیں بتا دیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. اور اللہ کا شکر الحمدللہ ایگزیکٹلی معاملات پھر ویسے ہی ہوئے. سیدی رسول اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹتے تو آپ اپنے پورے وجود مبارک کے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے ہاتھوں سے پورے جسم کے اوپر اس کو دم کر لیا کرتے تھے. مقصد یہی ہے، اور باوضو سویا کرتے تھے. اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے جسم کو شیاطین کے شر سے، شیطان کے وسوسے سے بچائیں
شیطان کے حملوں سے بچائیں، اپنی روح کو بچائیں، درود شریف پڑھتے، ذکر کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، باوضو ہو کے سوئیں، تو آپ کا جو انفس نکل کر سیر کرتا ہے تو اس بات کی امید زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ملائکہ سے ملاقات کر کے وہ اچھے اور سچے خواب آپ تک پہنچیں گے اور شیطان کا وسوسہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ اور یہ ہر مسلمان کے لیے سیدی رسول اللہ نے یہ سنت اپنی بیان فرمائی ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، خود کریں کہ رات سونے سے پہلے باوضو سوئیں، رات سونے سے پہلے سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں، اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے اور درود شریف پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے سوئیں، تاکہ آپ کا جو انفس نکل کے سفر کرتا ہے اور گھومتا ہے اور جاتا ہے تو ملائکہ اس کو جو خبریں دیتے ہیں وہ خبروں کو سمجھ سکے، خبروں کو وہ انٹرپریٹ کر سکے۔ وہ پیغامات ہر انسان کو خواب آتے ہیں، ہر انسان کو سگنل دیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ لوگوں کے پاس ان کی تشریح کرنے کے لیے کوئی اللہ کا بندہ، کوئی فقیر، کوئی مرشد نہیں ہوتا تو وہ اس کو درگزر کرتے چلے جاتے ہیں۔ زیادہ تر خوابوں کی تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے، خواب میں دکھایا کچھ جاتا ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ ملکہ زبیدہ ہارون رشید جو عباسی خلیفہ تھے، ان کی بہت مشہور، ایک پورے پاکستان جانتا ہے ہارون رشید کے واقعات، تو ان کی بیوی ملکہ زبیدہ بہت مشہور اور نیک خاتون تھی۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ ہزاروں لاکھوں مرد ان سے ایسا تعلق قائم کر رہے ہیں جیسے شوہر بیوی کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ اب ظاہر یہ نیک خاتون تھی، ان کا صرف ایک ہی شوہر، اور اتنے سارے مردوں کے ساتھ تعلق دیکھنا، وہ پریشان ہو گئی، گھبرا گئی کہ یا ربی میں نے کیا ظلم کر دیا، میں نے کیا گناہ کیا، اللہ ناراض ہے مجھ سے۔ ظاہر ہے دیکھیے بھی خواب کیسا ہے اور اس کی تعبیر دیکھیے گا کیا نکلتی۔ تو وہاں پہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ملکہ نے اپنی ملازمہ کو بھیجا، ظاہر خود شرما رہی تھی یہ خواب بیان کرتے ہوئے، تو اپنی ملازمہ کو بھیجا کہ جا کے ان بزرگ سے کہو کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتا دیں۔ جب اس ملازمہ نے ان بزرگ کے سامنے جا کے یہ خواب بیان کیا تو بزرگ مسکرا پڑے، کہ تو ملازمہ سے کہتے ہیں یہ تیرا خواب نہیں ہے، اپنی ملکہ سے کہو وہ خود آئے۔ وہ بزرگ سمجھ گئے کہ یہ خواب ملکہ کا ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ ملکہ بزرگ کے پاس آئی، ملکہ زبیدہ ان کے پاس آئی اور پوچھا کہ حضرت اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو بہت ہی شرمناک سا خواب لگتا ہے کہ ایک ہزاروں مرد مجھ سے تعلق قائم کر رہے ہیں۔ تو بزرگ نے کہا کہ ملکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسا کام کرو گی کہ جس سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ خواب کیا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ خود تو ملکہ نہیں پہنچ سکتی تھی، کوئی اللہ کا ولی، درویش، صاحب نظر، صاحب بصیرت، اللہ کا ولی چاہیے تھا اس کی تشریح کرنے کے لیے۔ تو ملکہ نے پھر اس کے بعد سوچا کہ کیا ضرورت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حج کرنے کے لیے عرفات کے میدان میں پانی نہیں ہے، تو ملکہ نے پھر عراق سے نہر کھدوانی شروع کی۔ نہر زبیدہ بہت مشہور نہر تھی، صدیوں چلتی رہی۔ عراق کے دریاؤں سے، فرات اور دجلہ سے پھر وہ نہر نکالی گئی اور پورے عرب کے ریگستانوں سے ہوتی بھی عرفات تک پہنچی، اور عرفات کے حاجیوں کے لیے حج کے موقع کے اوپر جب ہزاروں لاکھوں حاجی دنیا سے جمع ہوتے تھے تو ان کو پانی نہر زبیدہ سے ملتا تھا۔ اور اس نہر کے آثار آج بھی قائم ہیں۔ زمانے کے حوادث، زمانے تاریخیں، جنگیں، ان میں بیچ میں نہر ختم ہو گئی، کسی نے اس کا دھیان نہیں کیا، لیکن عرفات کے میدان میں آج بھی پہاڑوں کے پاس آپ کو اس کے نشانات نظر آتے ہیں۔ نہر ملکہ زبیدہ کا ایک خواب، اس نے صدیوں تک مسلمانوں کو پانی پہنچایا، خیر پہنچائی، وہی خواب جو ان کا کہ لاکھوں لوگوں کو ان سے فیض ملے گا۔ تو جو بتانا مقصود تھا آپ کو قرآن پاک کے حوالے سے، سیدی رسول اللہ کی سنت کے حوالے سے، عالم اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کے حوالے سے، کہ بہت بڑی بڑی جنگی مہمیں، بہت بڑے بڑے جنگی کارنامے، بہت بڑی بڑی ریاستی اور سیاسی حکمت عملی مسلمان خوابوں کی بنیاد پر بناتے رہے۔ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے مسلمانوں کا۔ جب سلطان غوری، شہاب الدین غوری کو پرتھوی راج سے پہلی جنگ میں شکست ہو گئی تو وہ کیونکہ افغانستان کے بادشاہ تھے، ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، پرتھوی راج ہندو بادشاہ تھا، شکست ہو گئی سلطان غوری کو، سلطان غوری زخمی ہو کے میدان سے واپس افغانستان چلا گیا، تو اس نے تیاری کرنا شروع کی کہ میں انتقام لوں گا، لیکن اس کی فوج مکمل نہیں ہوئی، 1 سال گزر گیا لیکن اس کی فوج ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھی۔ سلطان اتنا جلال میں تھا کہ اس نے 1 سال تک وہ کپڑے نہیں بدلے اپنے جو میدان جنگ میں اس نے پہنے تھے، اور کہا میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک میں انتقام نہ لے لوں۔ ہندوستان میں حضرت معین الدین چشتی اس وقت وہاں تشریف رکھتے تھے اور پرتھوی راج ان پر بڑا تنگ کر رہا تھا، اور حضرت معین الدین چشتی اس ہندوؤں کے اس گڑھ میں جا کے بیٹھ گیا تھا، ایک فقیر، ایک بابا جھونپڑی لگا کے اپنی۔ یہ تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ آج ہم ہندوستان میں اگر مسلمان بیٹھے ہیں تو اس واقعے کی وجہ سے۔ آج پورا ہندوستان جب اس کے بعد 1000 سال مسلمانوں کے قبضے میں رہا تو اس ایک واقعے کی وجہ سے جو ہم آپ کو بھی بیان کرنے جا رہے ہیں۔
اب سوچئے کہ ایک بابے کا کنٹرول اور اللہ نے خوابوں کے ذریعے کس حد تک تاریخیں تبدیل کی ہیں اسلامی تاریخ میں۔ حضرت معین الدین چشتی ایک دن شہاب الدین غوری افغانستان میں بیٹھے، حضرت معین الدین چشتی کو وہ نہیں جانتے، شہاب الدین غوری کو خواب میں ایک بابا آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہندوستان ہم نے تمہیں دے دیا، آؤ ہندوستان لے لو۔ سلطان حیران ہوتا ہے کہ لیکن وہ بابا اتنا جلالی اور خواب میں اتنے سارے سائن نشان ایسے تھے کہ یہ سچا خواب ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ نفس نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ آ رہا ہے۔ اس نے علماء سے پوچھا، سب نے کہا یہ خواب سچا ہے، اللہ تو کوئی روحانی اشارہ آپ کو کر رہا ہے، آپ فوجیں لیں اور جائیں ہندوستان جائیں۔ سلطان شہاب الدین غوری نے اپنی فوجیں لی، دوبارہ ہندوستان پہنچے، دوبارہ پرتھوی راج سے مقابلہ ہوا۔ اس دفعہ سلطان نے اس کو زندہ گرفتار کیا، زنجیروں میں لپیٹا، شکست دی، تباہ و برباد کر دیا ہندو فوج کو، دہلی پہ قبضہ کر لیا۔ اور جب یہ ہو گیا تو پھر جنگ کے بعد اسی وقت جب جنگ میں فتح حاصل کر لی تو کسی نے آ کے کہا کہ آپ کو ایک بابا بلا رہا ہے۔ سلطان کھٹکے کی کون بابا مجھے بلا رہا؟ جب حضرت معین الدین چشتی کے دربار میں پہنچے، ان کی جھونپڑی میں پہنچے تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ تو وہی بابا ہے جو مجھے خواب میں آ کے کہا کرتا تھا۔ حضرت معین الدین چشتی نے اس کو دعا دی، برکت کی دعا دی، مبارکباد دی فتح کی، اور اس طرح ہندوستان فتح ہوا پہلی مرتبہ۔ سلطان شہاب الدین غوری، ان کو حضرت معین الدین چشتی نے خواب میں آ کر حکم دیا کہ آپ ہندوستان پر قبضہ کر لیں، آپ کو ہندوستان دے دیا گیا ہے، یعنی پرتھوی راج کی ہلاکت۔ اور یہی ہوا، پھر پرتھوی راج کو وہ گھسیٹتے ہوئے کابل لے گیا اور اپنے ساتھ زنجیروں میں وہاں لے جا کے قتل کر دی۔ تو یہ بتانے کا مقصود تھا، آپ کو یہ سارے واقعات آپ کو ہم نے اس لیے بتائے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا خواب دکھاتا ہے جو بالکل واضح ہے آپ کے لیے تو اس پر، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہے، تو اس پر عمل کریں، اس کو سیریس لیں۔ بعض لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، مثلا ابھی جو پچھلے دنوں زلزلہ آیا تھا، ہمارے ایک ٹیم ممبر نے، کسی نے ہمیں بتایا کہ جی ہم نے خواب دیکھا ہے کہ زلزلہ آیا، تو اس بات کا ہمیں اندازہ تھا کہ ایک زلزلہ آنے والا ہے، کیا کرنا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے ظاہر ہے ہمیں، لیکن ایک خبر اللہ نے دے دی کہ زلزلہ آنے والا ہے، وہ اس کے ایک ہفتے بعد 4 دن بعد ایک زلزلہ آ گیا۔ اس طرح زندگی کے بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے لوگوں کو جنگوں کی خبر پہلے دے دی جاتی ہے، حادثات کی خبر دے دی جاتی ہے، کسی کی موت کی خبر دے دی جاتی ہے۔ وہ اس لیے سب کچھ بتایا جاتا ہے آپ کو کہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ اگر یہ واقعہ ہوتا ہے تو آپ اتنے بے قابو نہ ہو جائیں کہ آپ سنبھال نہ سکیں اپنے آپ کو۔ بہت سے واقعات کو آپ تقدیر سے، وہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تقدیر ہے، ہونے جا رہی ہے۔ ایک اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو آپ دعا سے تبدیل کر لیں۔ جو تقدیر ہوتی ہے، جو ہونے والا واقعہ ہوتا ہے، وہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو تبدیل، اگر آپ کو پسند نہیں آ رہا وہ تو آپ اس کو دعا سے تبدیل کروا لیں۔ سیدی رسول اللہ نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی سوائے دعا کے، دعا تبدیل کر سکتی۔ وہ جو اقبال بابا کا شعر ہے، جس کا مفہوم، جو پورا ایگزیکٹ شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح و قلم کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ وہ جو تقدیر لکھی ہوئی ہے، ڈیسٹنی لکھی ہوئی ہے، آپ اس تقدیر کو پڑھ بھی سکیں اور آپ اس تقدیر کو تبدیل بھی کروا سکیں اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا بڑا روتا ہوا، کہتا میرا بیٹا مرنے والا ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں، میں نے ہر جگہ علاج کرایا، اس کا علاج نہیں ہے، اب حکیم کہتے ہیں کہ یہ مر جائے گا۔ سیدنا علی نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک آدمی ایک لڑکی کے ساتھ جاتا ہوا نظر آیا۔ سیدنا علی نے، جو پہلا آدمی ان کے پاس آیا تھا جس کا بیٹا تھا، اس سے کہا کہ اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کر دو، تمہارا بیٹا بچ جائے گا۔ وہ آدمی حیران تو ہوا، لیکن سیدنا علی کا حکم تھا، بھاگا وہ اس آدمی کے پاس گیا، اس سے بات کی کہ میرا بیٹا رشتہ دے دو اپنی بیٹی کا۔ اس نے رشتہ دے دیا، دونوں کی شادی ہو گئی۔ اور کچھ عرصے کے بعد وہ آدمی دوبارہ سیدنا علی کے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ کی بات میں نے مان لی تھی اور واقعی کمال ہو گیا کہ میرا بیٹا بچ گیا، اس کی صحت بھی ٹھیک ہو گئی، اب وہ ہنسی خوشی دونوں میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ کیا کیسے؟ سیدنا علی فرماتے کہ جب تم میرے پاس اس بچے کا معاملہ لے کر آئے تو میں نے اس لڑکی کا اور تمہارے بیٹے کا نصیب پڑھا لوح محفوظ میں، میں نے اس بچی کا نصیب دیکھا، اس میں لکھا تھا کہ یہ بچی کبھی بیوہ نہیں ہوگی۔ اس بچی کے نصیب، اس کا نصیب بڑا مضبوط تھا، اس نے کبھی بیوہ نہیں ہونا تھا۔ تو اس لیے میں نے تم سے کہا کہ اپنے بیٹے کی شادی اس سے کر دو
جب شادی اس سے ہو جائے گی تو وہ بچی کبھی بیوہ نہیں ہو سکے گی، تو تیرے بیٹے کا نصیب بھی بدل جائے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ یہ ہے صاحب فراست لوگ جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، جن کے بارے میں سیدی نے فرمایا ان سے بچو، ان کی فراست سے، کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ راز آج آپ کو خوابوں کی دنیا کے جو آپ کے ساتھ شیئر کی، یہ سب قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اسلامی تاریخ سے ثابت ہیں۔ یہ تحفہ آپ کے پاس بھی ہے، یہ نہیں کہ یہ صرف بزرگوں کے پاس ہے۔ جیسے کہا خواب تو سچے اس بادشاہ کو بھی آ گیا تھا، یوسف علیہ السلام کے دربار میں، جو یوسف علیہ السلام کے مصر میں جو کافر بادشاہ تھا، لیکن اس کو 7 موٹی گائے پتلی گائے کا خواب، وہ سچا خواب تھا، لیکن تشریح یوسف علیہ السلام نے فرمائی۔ تو اسی طرح اپنے خوابوں کے معاملے میں اگر آپ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، سیدی کی سنت کے مطابق سوتے ہیں، تو اس بات کی امید زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سچے خواب دکھائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ملائکہ کے ذریعے آپ پر وہ نازل کرے وہ انفارمیشن، وہ خبریں جو آپ کے کام کی بھی ہوں، اور ظاہر ہے کہ جتنا بڑا حق ذمہ داری ہوتی ہے، جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے، اس کے خواب اتنے ہی اہم ہوتے ہیں، اور ان کے خوابوں کا تعلق پھر پوری امت اور ملت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک فرد کے خواب اس کی ذات اور زندگی کے حوالے سے ہی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تحفہ امت کے ہر وجود پر کھلا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت و تعلق اور پیار کرنے والا ہے۔ اور سچے خواب، جیسے آپ نے فرمایا، نبوت کے علوم میں سے ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے، اور ان کی تشریح کرنے کے لیے پھر آپ کو بعض اوقات بالکل جیسے کہا واضح ہے، لیکن پھر بعض اوقات تشریح کرنے کے لیے آپ کو کسی اللہ کے ولی، درویش یا فقیر عالم دین سے پوچھنا پڑتا ہے کہ ان خوابوں کی تعبیر کیا ہے۔ تو یہ جو تحفہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کی قدر کریں، اس کو اہمیت دیں۔ لوگ اپنی زندگیوں میں آج کل خواب کو اہمیت نہیں دیتے، اس لیے کہ ان کے پاس اس کو استعمال کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ جو انفارمیشن، جو معلومات، جو خبریں اللہ کی جانب سے آ رہی ہیں، ہم ان کو استعمال کیسے کریں۔ یہ بہت بڑا تحفہ ہے اس امت کے لیے، اور امت جو نعمتیں یہ امت قرآن کو استعمال نہیں کر رہی، شریعت اور دین کو استعمال نہیں کر رہی، تو سچے خوابوں کو کیسے استعمال کرے گی؟ امت نے تو اپنے آپ کو بدنصیب اس لیے کر لیا ہے کہ آج رسوا ہو رہی ہے۔ سیدی رسول اللہ نے تو یہ تحفے دیے ہیں، آج یہ رزق بھی آپ کے ساتھ ہم نے اس میں آپ کو شریک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کے ہر اس چشمے سے سیراب کرے جو اس نے سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے کھول کر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا فیض تو جاری ہے، لیکن جو خوش نصیب ہیں صرف وہی فیض لے سکیں گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔